اترن چھوڑیں، سینٹ تو انہی کے نام رجسٹرڈ ہوئی۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 16 مارچ 2018۔ ٹھیک 83 برس پہلے یعنی 16 مارچ 1935 کو بر صغیر میں ایک مسلمان بچی نے جنم لیا۔ اس نے جامعہ عثمانیہ سے اردو ادب میں گریجویشن کی۔ اس لڑکی نے نوجوانی میں ہی اردو ادب تحریر کرنا شروع کر دیا تھا۔ بے باک اور تہلکہ خیز تلخ نفسیاتی حقیقتوں پر مبنی اس خاتون ادیبہ کی تحریروں کے 27 مجموعے اب بھی اردو ادب پڑھنے والوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ پچھلی صدی کی تیز تحریروں والی اس ادیبہ کو لٹریچر میں واجدہ تبسم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی تحریروں پر بہت سے ڈرامے اور فلمیں بن چکی ہیں۔ واجدہ تبسم کا ایک مشہور افسانہ اترن ہے۔ اس کہانی میں مصنفہ نے ایک ہی جگہ رہنے والی 2 مختلف طاقتوں کا ذکر کیا ہے، جو اکٹھے کھانے پینے اور اکٹھے عمر گزارنے کے باوجود ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ ایک کو اپنی مادی طاقت کا زوم ہے، جبکہ دوسری کو اپنے حسن کے میرٹ کی طاقت کا خمار ہے۔ ایک طاقت مغرور ہے، جبکہ دوسری طاقت حسد میں سب کچھ کر جاتی ہے۔ کہانی میں پرانے زمانے کے ایک نواب خاندان کے گھر کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس خاندان میں پرانی روایات قائم ہیں، جن کے تحت نہ صرف خاندان کے لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں، بلکہ انہی اقدار کے تحت وہ اپنے ملازمین کے ساتھ بھی خاندانی روایتی برتاؤ ہی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف نئی نسل کے ذہن میں روایات کے حوالے سے سوالات پیدا ہونے سے فساد جنم لیتا ہے۔ کہانی میں 3 مرکزی کردار ہیں، جن میں 2 لڑکیاں شہزادی پاشا اور چمکی ہیں۔ تیسرا اہم کردار چمکی کی ماں انا بی ہے۔ شہزادی پاشا امیر نواب کی اکلوتی اولاد ہے۔ قدیم طریقے کے مطابق اسے دودھ پلانے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے انا بی کو نواب کے محل میں مستقل ملازمت دی گئی۔ انا بی کی اپنی اکلوتی اولاد چمکی ہے۔ شہزادی پاشا اور چمکی ہم عمر اور کم سن ہونے کے ناطے اکٹھے کھیلتی اور پرورش پاتی رہیں، مگر شہزادی پاشا کم عمر ہونے کے باوجود اپنے ذہن میں مالکن کا غرور رکھتی تھی۔ چمکی یہ سوچتی کہ وہ بھی شہزادی پاشا جیسی لڑکی ہے، بلکہ وہ شہزادی پاشا سے زیادہ خوبصورت ہے، پھر شہزادی پاشا اس پر رعب کیوں جماتی ہے؟ روایت کے مطابق نوابی خاندان کے تمام استعمال شدہ کپڑے، جنہیں اترن کہا جاتا، انا بی اور چمکی کو دے دیے جاتے۔ چمکی کے لیے یہ بات بہت چبھن کی ہوتی کہ وہی شہزادی پاشا کی اترن کیوں پہنتی ہے، شہزادی پاشا اس کی اترن کیوں نہیں پہن سکتی؟ نوابی روایت کے خلاف چمکی کے اس باغی شعور سے انا بھی بہت سہم جاتی، کیونکہ اس طرح اسے اپنی ملازمت کے چلے جانے کا خوف لاحق ہوتا، لیکن چمکی ماں کی اس دلیل کو دل سے قبول نہ کرتی۔ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے مزاج کے مطابق بڑی ہوئیں۔ شہزادی پاشا میں مالکن کا غرور تھا، جبکہ چمکی کے ذہن میں سوالات اور طاقت کے خلاف کشمکش تھی۔ دونوں نے ایک ہی استاد سے گھر میں تعلیم حاصل کی۔ جب حسب ضرورت تعلیم مکمل ہو گئی تو شہزادی پاشا کے لیے جشن کا انتظام کیا گیا۔ خوشی کے اس موقع پر شہزادی پاشا کے لیے سونے چاندی کی کڑھائی والے قیمتی کپڑے تیار کیے گئے، جبکہ نواب صاحب کی بیگم نے چمکی کے لیے عام سے کپڑے کا پہلی مرتبہ ایک نیا گلابی سوٹ بھی سلوا دیا۔ جشن کے بعد شہزادی پاشا کے وہ قیمتی کپڑے بھی اترن کے طور پر چمکی کو دے دیے گئے۔ انا بھی وہ کپڑے لے کر اپنے کوارٹر میں آئی اور پھولے نہ سماتے ہوئے قیمتی اترن چمکی کو دکھانے لگی۔ چمکی نے ماں کی خوشی کو نظر انداز کر کے قیمتی کپڑوں کو حقارت سے دیکھا اور ماں سے سوال کیا کہ میں کب تک شہزادی پاشا کی اترن پہنتی رہوں گی۔ چمکی کے نزدیک شہزادی پاشا کی ماں سے اسے ملنے والا معمولی نیا گلابی سوٹ شہزادی پاشا کی اس قیمتی اترن سے زیادہ قیمتی تھا۔ چمکی کو وہ نیا معمولی سوٹ بہت پیارا تھا، کیونکہ وہ کسی کی اترن نہیں تھا۔ انہی رویوں کے ساتھ دونوں لڑکیاں جوانی کی دل فریب عمر کو پہنچ گئیں۔ نواب صاحب کی بیگم نے اپنی بیٹی شہزادی پاشا کا ایک دوسرے نواب صاحب کے لڑکے سے رشتہ طے کر دیا۔ فراخ دلی والی نوابی روایت کے مطابق نواب صاحب کی بیگم نے اپنی ملازمہ کی بیٹی چمکی کے لیے بھی ایک عام سے لڑکے کا رشتہ پسند کر لیا، اور شہزادی پاشا کی شادی کے چند دن بعد
چمکی کی شادی کا دن بھی مقرر ہو گیا۔ مہندی کی رات شہزادی پاشا نے اپنی سہیلیوں کو بتایا کہ چند دن بعد چمکی کی بھی شادی ہے۔ سہیلیوں نے پوچھا کہ چمکی کے جہیز میں کیا ہے؟ شہزادی پاشا نے غرور بھری مسرت سے بتایا کہ میری اترن کافی ہوگی، جس سے چمکی کا بہت زیادہ جہیز بن جائے گا۔ چمکی کے دل میں اترن کے خلاف پلنے والی ساری عمر کی نفرت انتہا کو پہنچ گئی اور اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ روایت کے مطابق شادی سے پہلے کی رات چمکی شہزادی پاشا کے سسرال والوں کے گھر دلہا کو مٹھائی کھلانے گئی۔ چمکی دلہا کے کمرے میں پہنچی۔ دلہا میاں دن بھر کے تھکے ہوئے اپنی مسہری پر آرام کر رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلنے سے وہ چونک گئے۔ چمکی نے انہیں بتایا کہ وہ شہزادی پاشا کے بچپن کی سہیلی ملازمہ ہے اور روایت کے مطابق انہیں مٹھائی کھلانے آئی ہے۔ اس وقت کمرے میں ان دونوں کے علاوہ صرف تنہائی تھی۔ دلہا میاں چمکی کی چمک اور خوبصورتی کے آگے ڈھیر ہو گئے۔ چمکی نے فتح کے نشے میں ان کا حوصلہ بڑھایا۔ یوں دونوں نے اپنے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ اس رات چمکی نے اپنا وہی نیا گلابی سوٹ پہنا تھا۔ شادی کے چند دن بعد جب شہزادی پاشا اپنا دلہن والا جوڑا اترن کے طور پر چمکی کو دینے آئی تو چمکی نے ہنس کر کہا کہ میں نے ساری عمر تمہاری اترن استعمال کی، اب ساری عمر تم میری اترن استعمال کرتی رہو گی۔ چمکی کی یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن چمکی کہے لگاتے ہوئے اپنی بات دہراتی رہی۔ سب یہی سمجھتے رہے کہ چمکی اور شہزادی پاشا بچپن کی ساتھی تھیں۔ شہزادی پاشا کے دور چلے جانے سے چمکی کے ذہن پر اثر ہو گیا ہے۔ کہانی یہاں ختم ہو گئی۔ ایک صاحب شرارت نے اس کہانی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بے شک شہزادی پاشا کا شوہر چمکی کا اترن تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ شادی تو شہزادی پاشا کی ہی رجسٹرڈ ہوئی۔ نون لیگ والے جتنا مرضی شور مچا لیں کہ سینٹ ان کا حق تھا اور پیپلز پارٹی و پی ٹی آئی نے ہارس ٹریڈنگ کی، لیکن ان کے شور مچانے سے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ سینٹ تو کسی اور کے نام ہی رجسٹرڈ ہوئی ہے نا۔ شکریہ، دی اینڈ۔